اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے مقدس بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں لشکر مقابل ہوئے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ جب تم میدان جہاد کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ پرلے کنارے پر، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو وقت مقرر پر پہنچنے میں ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو ہونے والا تھا، تاکہ ہلاک ہو جائے جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ ہے ضرور سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یاد کیجئے جب اللہ نے آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا، اور اگر آپ کو وہ لشکر زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور دل چھوڑ بیٹھتے اور آپس میں اس بارے میں ضرور جھگڑتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، بے شک وہ سینوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے مقابلے کے وقت کافر تمہاری نظروں میں تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس کام کو جو ہونا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنا کارنامہ دکھاتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو اپنے علم و قدرت کے ساتھ محیط ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے پسندیدہ بنا دیا اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غلبہ پانے والا نہیں، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ پھر جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو بے شک اللہ ہے بہت غالب، بڑی حکمت والا۔ اور اے مخاطب، اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں چکھو آگ کا عذاب، یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کی حالت ایسی ہے جیسے فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت تھی، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ بدلنے والا نہیں کسی نعمت کو جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ ان کا حال فرعون والوں اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور فرعون والوں کو ہم نے غرق کر دیا، اور وہ سب ہی ظالم تھے۔ بے شک بدترین چلنے والے زمین پر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے، جن سے آپ نے بارہا معاہدہ فرمایا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑتے رہے، اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ بس اگر آپ انہیں لڑائی کے میدان میں پائیں تو انہیں قتل کی عبرت ناک سزا دے کر ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ کریں تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دیں برابری کے ساتھ، اعلانیہ کہ وہ بھی باخبر ہو جائیں، بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر اس گھمنڈ میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ جان بچا کر نکل گئے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے مسلمانوں، تیار رکھو ان کے لیے ہتھیاروں کی قوت سے جس قدر تم میں استطاعت ہو، اور گھوڑوں کے باندھنے سے۔ ان سے تم دھاگ بٹھاؤ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن پر اور ان کے سوا دوسروں پر جنہیں تم نہیں جانتے،
انہیں اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں تم جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی نصرت اور مسلمانوں کی جماعت سے، اور مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر آپ خرچ کر دیتے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تو اللہ کے چاہے بغیر ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل آپس میں ملا دیے، بے شک وہ بڑے غلبے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافی ہے آپ کو اللہ اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ایمان والوں میں سے۔ اے نبی، برانگیختہ کیجئے ایمان والوں کو کافروں سے قتال پر۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں تو 1000 کافروں پر وہ غلبہ پا جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف فرما دی، اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، تو اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوئے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوئے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑا غالب، بہت حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے معافی کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو کافروں سے جو فدیے کا مال تم نے لیا اس میں ضرور تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، پس کھاؤ اس سے جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ وہ حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کسی بھلائی کو ظاہر کر دیا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے، اور تمہارے گناہ بخشے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک اس سے پہلے بھی وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، پس ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ کفار سے جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور مدد کی، وہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی میراث سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین میں سے تم سے مدد چاہیں تو ان کی مدد تم پر واجب ہے، مگر ایسی قوم کے مقابلے میں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے تمہارے سب کاموں کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے بے گھروں کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، وہی سچے ایماندار ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ شامل ہو کر جہاد کیا تو وہ تم میں سے ہیں، اور قرابت والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔